اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرت امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب لکھا اپنے مرید کو. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین کے طفیل آپ کو سلامت رکھے اور عافیت بخشے. یعنی دعا دی شروع میں ہی، دعا سے کام لیجیے. سلامتی کی دعا دینا بڑا ضروری ہے نا. یہ ہم جو سلام میں ملاتے ہیں سلامتی کی دعا ہی ہے. یہ مسلمان کا حق بھی ہے جب ملے تو سلام کرے. اللہ وہ اس سے بہتر جواب دے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین کے طفیل آپ کو سلامت رکھے اور عافیت بخشے. وسیلہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مل رہا ہے. حقیقی بات یہی ہے، ہم تو وسیلے کو ماننے والے ہیں. عافیت بخشے. المارو من حبا، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کی دوستی ہے. جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ حشر ہوگا. پس مبارک ہے وہ شخص جس کے دل میں خدا کی محبت سوا کسی اور کی محبت نہ ہو. ہے نا. اللہ یہ جو رائے سلوک لوگ کرتے ہیں مقصود اللہ کی ذات ہی ہوتا ہے نا. اس کی رضا کرنے کے لیے محبت بیت ہوتے ہیں نا. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پس مبارک وہ شخص جس کے دل میں خدا کی محبت سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، اس کے سوا کسی اور کا طالب نہ ہو. پس ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اگر ظاہر میں خلق کے ساتھ مشغول ہے. ظاہر میں ہاتھ کار والے دل یار والے، ظاہر میں بے شک وہ خلق کے ساتھ مشغول ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اگرچہ ظاہر میں خلق کے ساتھ مشغول ہے. اور قائن بین صوفی کی یہی شان ہے. اس بیان میں کہ بیان یہ تھا نا کہ صوفی قائن بین ہے، یعنی اس کے دل میں معاصی اللہ کی محبت نہیں ہوتی. بظاہر خلق میں رہتا ہے لیکن دل محبت ہے. یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خلق سے جدا ہے نا. قائن بین کا میں سمجھ آ گئی. صوفی قائن بین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خلق سے جدا ہے، یا یہ مراد ہے کہ ظاہر میں خلق کے ساتھ ہے اور حقیقت میں اس سے جدا. اور دل کی محبت کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا. واہ کیا بات ہے. دل ایک ہی ہے نا، تو دل میں کتنی محبتیں ہونی چاہیے. اللہ جن گھر میں سوکنے ہوتی وہ گھر پر کہیں لگی رہتی، تو دل میں جب دل میں محبتیں کتنی ہوگی پھر کیا دل ایک، اس محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے. وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ اللہ کے رسول کے پاس محبت ہے نا، وہ کوئی علیحدہ محبت نہیں ہے. پس جب تک کہ اس کی محبت کا تعلق ایک سے ہوگا، اس کے ماں سوا اس کی محبت نہ ہوگی. جو جس کی مرادوں کی کثرت، اس کی مرادوں کی کثرت اور بہت قسم کے اشیاء مثل مال اولاد، اللہ اور سرداری اور تعریف اور لوگوں میں عزت و شان وغیرہ کے ساتھ اس کی محبت کا تعلق دیکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا محبوب ایک ہی چیز ہے، اس کا اپنا نفس ہے. سمجھائی؟ بڑی اہم بات ہے یہ. یعنی جب تک اس کی محبت کا تعلق ایک سے ہوگا، اس ایک سے ہوگا، اس کے ماں سوا سے
اس کی محبت نہ ہوگی، اور یہ جو اس کی مرادوں کی کثرت ہے نا، بہت سی قسم کی اشیاء، یہ مرادوں کی کثرت ہوگی نا، مرادوں کی کثرت ہوگی نا، بہت قسم کی اشیاء، مثل مال و اولاد، سرداری اور تعریف، اور لوگوں میں عزت و شان وغیرہ کے ساتھ اس کی محبت کا تعلق دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سورہ میں بھی اس کا محبوب ایک ہی چیز ہے، اور اس کا اپنا نفس ہے۔ اب اللہ کی محبت رہ نہیں گئی، اب اس کی جگہ کے نفس کی محبت آ گئی نا۔ بہت سی خواہشوں کو لوگوں نے خدا بنائے ہوئے ہے نا۔ اللہ بھی تو سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ میں نے زیب و زینت یہ بنائی ہیں، ہے نا۔ دنیا کی زیب و زینت، یہ اولاد، یہ مال، یہ بغا، یہ کھیتی، یہ باغ، یہ نا، یہ سارے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ کون حق پرست ہے، کون شہوت پرست ہے۔ شروع میں اللہ نے کھول دی بات۔ آل عمران کے نمبر 14 پڑھنا غور کے ساتھ، وہاں پہ یہ اس نے ہمیں سمجھا دیا۔ یہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی محبتیں پیدا کر کے، چیزیں پیدا کر کے، ان محبتیں ہمارے دل میں ڈال کے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شہوت پرست کون ہے، حق پرست کون ہے۔ اللہ نے کافروں کے دل میں ان چیزوں کو محبت مرغوب کر دی، اور مومن لوگ ان چیزوں محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اور کافر کرتے ہیں نفس کی خواہشوں کے لیے۔ اب ماتے ہیں ان کی محبوب ایک چیز ہے، وہ اپنا نفس ہے، اور ان سب چیزوں کی محبت اس کے اپنے نفس کی محبت کی فرع اور شاخ ہے نا۔ کیونکہ وہ سب چیزوں کو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ان کے لیے۔ بس جب اس کے اپنے نفس کی محبت زائل ہو جائے، ان تمام چیزوں کی محبت بھی بے تباہ دور ہو جائے گی۔ اپنے لیے چاہتا ہے نا سب کی۔ اسی سبب سے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان حجاب بندہ کا اپنا نفس ہے، نہ کہ جہان۔ اس سبب سے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان حجاب بندہ کا اپنا نفس ہے، نہ کہ جہان، کیونکہ ان کا ذاتی مقصد جان نہیں ہے تاکہ حجاب ہو جائے، بلکہ اس کا مقصود اپنے نفس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پر یہ نفس مبارک محبت کوئی مالی فائدہ مند تو نہیں ہوتی نا۔ جس سے محبت کرتا ہوں گزار دے عمر، تو وہ تو اپنا بھی نقصان کرے۔ اس نے فانی چیزوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا یعنی نعمتیں سے محروم ہو گیا ہے۔ 4 دن کی یعنی جو کہہ لگے اس نے نا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، آخرت بیچ کے دنیا لے لی۔ اللہ اللہ اس کا ماتے پاس ضرور حجاب اس کا اپنا نفس ہوگا، نہ کہ کوئی اور شائع۔ پس جب تک بندہ اپنے نفس کی مراد سے بالکل پاک نہ ہو جائے، حق تعالیٰ اس کی مراد نہیں ہو سکتا۔ بس جب تک اپنے نفس کی مراد سے پاک نہ ہو جائے، حق تعالیٰ اس کی مراد ہے، اور نہ ہی حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے۔ یہ اعلیٰ دولت فنا مطلق کے بعد جو تجلی ذاتی سے بستا ہے ثابت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ دولت فنا مطلق کے بعد جو تجلی ذاتی سے بستا ہے ثابت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ظلمات کا پورے طور پر رفع ہونا مقصود صبر نہیں ہے جب تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو جائے۔ ہاں سورج سے روشن ہوگا تو ظلمات جائیں گے نا، اندھیرا۔ جب سورج روشن نہیں ہوا تو پھر اندھیرا تو رہے گا۔ جب غیروں کی دل میں رہے گی تو اللہ محبت نہیں آئے گی نا۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ اور جس دل میں، جس گھر میں یعنی تصویریں ہوں اور کالا کتا ہو، وہاں رحم فرشتے نہیں آتے۔ جس میں غیر اللہ آتا ہے، جس دل میں غیر ہو اس میں اللہ آتا ہے۔
پہلے اس تو نکال پہلے. اور جس مرید کا جو پیالہ ہے پانی سے بھرا ہو وہ خالی نہ کرے, اس دودھ کو ڈالے گا اس میں. وہ اپنے پیالے پانی کو کافی سمجھ رہا ہو, یعنی طلب دودھ کی کرے, تو اس کو پہلے خالی کر, پہلے اپنے آپ کو خالی تو کر, اپنی محنت سے تو نکل, طلب تو کر پہلے اللہ کا نور. اللہ. پھر جب یہ محبت جس کو محبت ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں حاصل ہو جائے, اس وقت محب کے نزدیک محبوب کے نام یا انعام یکساں معلوم ہوتا ہے. اللہ. جس رنگ میں رنگے ٹھیک ہے, جیسے رکھ کے راضی ہے. اللہ. پس اس کو اس وقت اخلاص حقیقی حاصل ہو جاتا ہے. ہم اخلاص کی بات تو کرتے ہیں نا, اب کیا کہہ رہے ہیں, ادھر جو چیز ہے قبول ہے, یہ نہیں دنیا کا نفع ہے تو جناب اخلاص ہے, کوئی میچ کی بات ہے تو پھر جناب آگے کیا کہنا ہے. اس کو اس وقت اخلاص کی حاصل ہو جاتا ہے. خدا کی عبادت خاص اسی کے لیے کرتا ہے, نہ اپنے نفس کے لیے یعنی انعام کی طلب اور رنج کو دفع کرنے کی غرض سے نہیں کرتا. خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے. آج سے ٹوٹ کے اللہ کی عبادت کرو, سورۃ مزمل میں آتا ہے نا, سب سے ٹوٹ کر اللہ کی عبادت. یہ میں سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی نا, یہ میں بھاری لگتی ہے نا. اللہ حقیقت تو یہی ہے, ہمیں بھاری لگے تو ہمارا ان کو حقیقی بات نہ بیان کی جائے. اللہ. ہماتے اللہ کی بات اللہ کی عبادت کرتا, نفس کے لیے نہیں کرتا, کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں. یہ مرتبہ مقربین کا ہے. اخلاص سے کرتا ہے نا, اخلاص سے یعنی انعام یکساں معلوم ہوتا ہے. یہ مرتبہ مقربین کا ہے, کیونکہ ابرار محبت ذاتی کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کی بحث اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف و طمع کی نیت سے کرتے ہیں. لوگ بہت سے وہ مانے ہیں کہ ابرار محبت ذاتی کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادات خوف و طمع کی نیت سے کرتے ہیں, اور یہ دونوں امر ان کے اپنے نفس کی طرف راجع ہیں. اللہ. اب ایک پتہ نہیں بات کدھر کدھر چلی جاتی ہے. یعنی عبادت کرتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں, طمع ہو گیا, اور کرتے ہیں کہ میں دوزخ میں بچ جاؤں, خوف ہو گیا. تو وہ جو خالص بات تھی اللہ کے لیے وہ پیچھے رہے گی. یہ اس کی بھی اجازت ہے, بندہ کرتا ہے. ابرار لوگوں کے لیے کہ ابرار لوگ یہ کرتے ہیں. مقربین کے عمل اور ہوتے ہیں, ابرار کے عمل اور ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اتوفنا مل ابرار, اللہ میں ابرار کے ساتھ موت دے دے. تو درجہ تو وہ بھی بڑا ہے, لیکن اس درجے کو وہ درجہ پہ چڑھا بیٹھا ہے. تلکر صد النبات والا آباد, کن سے اللہ نے کلام کیا, کن کو ابا خلیل بنایا, کن کو اللہ محبوب بنایا, کن کو اللہ روح اللہ بنایا, کن کو صفی اللہ بنایا, کن کو فخر موجودات بنایا. اللہ. یہ عبادت خوف نیز کرتے ہیں, یہ دونوں عمل ان کے اپنے نفس کی طرف راجع ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہیں. پس ابرار کے صنعت ایک وجہ سے نیکیاں ہیں, ایک وجہ سے برائیاں. مقربین کے صنعت خالص اور محض نیکیاں ہیں. دونوں کا فرق بھی آیا نا. پہلے اوپر سوال تھے نا اوپر کہ صوفی کائن بین ہے, اس کے بیان میں کہ دل کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا, اور اس بیان میں ایک محبت ذاتی کا ظہور محبوب کے رنج و انعام کو مساوی جانتے ہیں مسلم.
جب محبت ذاتی ہو گئی تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ قرآن جائے خوشی ہے جو بھی ہے سبحان اللہ، محبوب طرف سے ہے نا. ہاں وہ تو ٹھنڈی ہوا ہی ہوگی اس کے لیے. ایک بندہ وہ نا یہ تربوزہ کھا رہا تھا، وہ بڑے شوق سے کھا رہا تھا. اور دوسرے نے کہا بڑا خاص ہی میٹھا ہوگا، ہے نا. اس کا محبوب اس کو دے رہا تھا، محب کو، ہے نا. اس نے کہا کہ مجھے بھی سکھاؤ ذرا. انہوں نے دیکھا تھا وہ کڑوا تھا. کہتا اتنا کڑوا تو شوق سے کرنے لگا کہ محبوب کے آسوں سے مل رہا تھا، مجھے تو محبوب لگ رہا تھا. ان کے محبوب کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، تو اگر کڑوا بھی آگے پھر کیا ہو گیا؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں احسان کرو، کیا کہتے ہیں جی؟ ہر روز گوشت مرغی روٹی کھاؤ، ایک دن دال سے روٹی مل گئی. وہ پہلے ساری نعمتیں ساری ضائع چلی گئی. یہ تو پہلے درجہ کے دنیا دار بھی نہیں کرتا، وہ بھی انسانوں کو یاد رکھتا ہے. وہ کہہ رہا ہمیشہ ان کے ہاتھ سے میٹھے خربوزے کھاتا رہ گیا ہوں، اگر یہ کڑوا ہوگا تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ. تب مانتے ہیں کہ دنیا دار جو ہوتا ہے نا، وہ جو مرید ہو جائے نا، بیت میں آ جائے، وہ غرض سے بیت ہوتا ہے نا، اس کا مقصود کوئی اللہ کی رضا تو نہیں ہوتا، دنیا کے کاموں کے لیے بیت ہوتا ہے. اس کا کام ہو جائے پھر بھی کیا، نہ ہو پھر بھی کیا. اس کی سوچ محدود ہے نا، اس نے اگلی بات سوچی نہیں کہ میری بیت سے مقصد کیا ہے، میں نے بیت سے کیا سودا کر رہا ہوں. اللہ. بلکہ یوں تک لوگ تو کہتے ہیں کہ جس کی دعاؤں سے دنیا کام سیدھا نہ ہو، کہ وہ پیر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے سارے دنیا کی خواہشوں کے کام ہو، میری خواہشوں کے کام. وہ اگلی غرض نہیں ہے کہ میری عاقبت سمجھ جائے، میں نیک بن جاؤں، میری اولاد نیک بن جائے، میں دین اسلام چلنے والا بن جاؤں، مجھ میں خوف خدا آ جائے، عشق مصطفیٰ آ جائے، اور مجھے خیر میں میرا دل لگے، مجھے توفیق خیر ہو جائے، اور شر مجھ سے دفع ہو جائے، بلائی خیر خائی میں قدم بڑھاؤں، میں نیک نیت بن جاؤں، میں تجدید گزار بن جاؤں، پانچویں نمازی بن جاؤں، تلاوت قرآن کرنے والا بن جاؤں، میں حضور کی امت کا خیر خواہ بن جاؤں، میرا خاتمہ ایمان بھی ہو جائے. جی اللہ. شریعت پہ چلنا میرے آسان ہو جائے، برائیوں سے بچ جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچا پکا غلام بن جاؤں، خوف خدا مجھ میں آ جائے، عشق مصطفیٰ بھی آ جائے. یہ مقصود بتائے. اپنے جان من تن من مار دوں الدین اسلام کے لیے. بے کیا نہ اپنا، اپنے جنت کا سودا کیا. سورۃ توبہ میں آیت نمبر 111 میں پڑھ لو. اللہ نے جان مال خرید لیے، جنت ہمیں دے دی. اللہ. ہمارا حال یہ ہے کہ نالے جان پیاری تینوں نہ لبے قرب سجن دا. یعنی میرا کوئی نہ وقت لگے، نہ پیسہ، نہ کوشش، نہ محنت، کچھ بھی نہ ہو، میں مقرب بن جاؤں. ایسے ہوتا ہے. اللہ تو قادر بدل جو چاہے کر دے، لیکن اللہ قانون بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون. جنت والے زور برابر نہیں ہے، جنت والے ہی کامیاب ہے. پس ابرار کے حسنات ایک وجہ سے نیکیاں اور ایک وجہ سے برائیاں ہیں، اور مقربین کے حسنات خالص و محض نیکیاں ہیں. اب اتنی بات تو رہ پھر دوری ہے نا. آگے ہم بتا، ہاں مقربین میں سے بعض لوگ بقائے کامل سے موصوف ہونے اور عالم اسباب کی طرح نزول کرنے کے بعد خوف و طمع کی نیت سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا خوف و طمع ان کے اپنے نفسوں خاطر راجع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی رضا مندی کی طمع اور اس کے غضب سے ڈر کے مارے عبادت کرتے ہیں. ایسے ہی جنت کو وہ اس واسطے طلب کرتے ہیں
کہ اس کے غضب کا مقام ہے نہ کوئی اپنی جانوروں سے. اللہ اللہ. کیوں یہ بزرگوار نفس و غلامی سے آزاد ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو گئے ہیں. ابھی جنت طلب کرتے وہ خوشنودی کی جگہ ہے نا. اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو دیتا ہے نا جنت. اللہ کو راضی کر لینا بڑا انعام ہے نا. اللہ کی رضا حاصل ہو جانا بہت بڑا انعام ہے نا. کامیاب تو وہی ہے جو اللہ کو راضی کر لے. اللہ راضی پھر ان کو جنت بھی دے دے گا, دوزخ بھی بچا لے گا. اللہ سے راضی جو ہو گیا, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی ہے نا. اللہ وہ اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی, قناعت والے وہ اللہ ان کے اللہ تھوڑی عبادت پہ راضی. اللہ اوپر بات کرتے ہو جیسے اللہ رکھے تو خوش ہے وہ. تو اللہ کرے ایسا اللہ بھی عمل بھی ہمیں توفیق دے دے. باتیں تو کر لیتے ہیں ہم, اللہ عمل توفیق اللہ دے دے نا. اللہ کیونکہ یہ بزرگوار نفس و غلامی سے آزاد ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو گئے ہیں, اور مقربین کے مرتبوں میں سے یہ رتبہ نہایت اعلیٰ ہے. اس مرتبہ والے شخص کو ولایت خاصہ کے مرتبہ سے متصف ہونے کے بعد مقام نبوت کے کمالات کا کامل حصہ حاصل ہوتا ہے. جو عالم ثواب کی طرف نزول نہ کرے وہ مغلوب الحال اولیاء میں سے ہے, اس کو مقام نبوت کمالات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تکمیل ارشاد کے بھی لائق نہ ہوگا برخلاف اول کے. تب میں کہتا ہوں نا یہ جو صاحب ارشاد ہوتے ہیں بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ بات میں بھولا ہے. کئی لوگ ادھر رہ جاتے ہیں مغلوب الحال, وہ کئی کو اللہ مسند ارشاد پہ بٹھا دیتا ہے. وہ ان کی مخلوق کو یعنی وہ ڈوب رہے ہیں, ان کو ساتھ دریا سے پاک لے کے ان کو اپنے نور سے مستفید کرو, ان کو بازو پکڑو. اب رستہ دیکھا ہوا ہے, دریا کنارے پہنچ کے پھر واپس بھیجتا ہے. وہ جو پیچھے ڈوب رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے. ایک چرواہا دیکھا, اس کے پیچھے بھیڑیں چھلانگیں لگا رہی دریا کے اندر, بکریاں بھیڑیں. وہ آگے آگے جا رہے ایسے ایسے ہاتھ کرے گئے, وہ جناب پیچھے پیچھے تاری جا رہے ہیں. انسان نہیں کرتا ایسے. کیا کہتے اللہ یہ باتیں بات کرتے ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو عظمت نہیں ہوتی نا. ایک بندہ انہیں جنید برادی رحمۃ اللہ بیان کیا تھا نا ادھر, کتنے بڑے مقام کے ورث ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا جنید تبلیغ کیا کر. سمجھا رہی تبلیغ نہیں کرتے تھے نا کہ مرشد پاک موجود ہے, اس کے اتنے میں تبلیغ کیا کروں. ادھر دیکھو نا لوگوں کا ایسے مقام تھوڑے ملتے ہیں. ادھر ہمارے ہاں پانا پڑی تو کار نہ پڑی, پلے نے دھیلا کر دی میلا میلا. اللہ بے آندہ نہیں تو جناب وہ پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ جاتا ہے بندہ خود ہی. یہ نہیں جو میرے پاس اللہ تاکہ اس کو ہضم کر لوں, اس نعمت کی قدر کر لوں. جو نعمتوں کی شکر کرتے ہیں اللہ نعمتوں کو کون دیتا ہے. اللہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا اس کی اصل قدر کریں ہم لوگ. اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں. ہمیں حضور پاس امتی بنایا, ہمارا عقیدہ درست کیا, ہمیں نسبتوں میں جوڑا. اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی, تندرستی دی, اتنا بڑا خوشگوار انسان بنایا, اشرف مخلوقات بنایا, فرشتوں سے سجدہ کرایا. دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا. اب ہم خود مقام سے نیچے گرتے ہیں. اپنی روح کو زندہ کرو, دل کو زندہ کرو اللہ کی یاد سے. نفس کو موٹا نہ ہونے دو. جس کو خوراک دو گے زیادہ وہی موٹا ہوگا. نفس کو خوراک دو گے نفس ہمارا کو وہ موٹا ہوگا اور غلبہ کرے گا, روح کو دبائے گا, نیکی نہ کرنے دے گا. روح کو خوراک دو گے, اللہ کا نور ہے اس کا خوراک, وہ غالب آئے گی, نفس کو دبا کے رکھے گی, نیکی آسانی ہو جائے گی.
ہاں؟ اللہ، ایک ماں جائے برابر نہیں ہوتے. اللہ، سارے انسان کی تو برابر ہو گئے. اللہ، ہر کا نصیب علیحدہ علیحدہ. وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں نا، یہ سب ارشاد ہوتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. خود نیک بنے لوگوں کو نیک بناتے ہیں. رشد و ہدایت وہاں سے نکلا نا ایسے. اللہ، وہ میں نے بات کر رہے تھے، وہ جنید دادی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے پیچھے پلو پکڑا لیا مرید کو کہ میری پیچھے پہ چلا کہ یا جنیدو کہتا. آپ آگے پڑھ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ کو پڑھ رہے تھے. وہ کہتا گیا، بعد میں کہتے لے خود کہتے یا اللہ یا اللہ، مجھے کہتا یا جنیدو پڑھ. اس نے نا وہ چھوڑ دیا، وہ پڑھنا چھوڑ دیا. یعنی نا وہ ڈوبنے لگ، غوطہ لگ گیا نا، غوطے آنے شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھا تو غوطے کھا رہا، انہوں نے پکڑا بازو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں کیا جناب خود پہ یا اللہ یا اللہ. میں نے کہتا تو یا جنیدو پڑھ، میں تو پڑھنا بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا بے تو تربیت کے لیے آیا کہ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو تجھے نظر آ تو وہ پڑھ. ابھی جب اس مقام پہ جائیں گے تو وہ پڑھا دیں گے. اللہ، در مرشدہ خانہ کا بات ضروری کری، ایسے تو نہیں انہوں نے کہہ دیا. خانہ کا بات وہ ہے، وہ سلطان کو کیا ہونا، در مرشدہ خانہ کعبہ آج ضروری کریے. مرشدہ دیدار باؤ لاکھ کروڑ حجاں. لوگوں کو تو ایک حج نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی دوری پتہ نہیں کس طرح کر کے آ جاتے ہیں، کس مال سے کس طرح ادا کر لیتے ہیں. جی نہیں سمجھ لگی. وہ کہیں ایک دیدار لاکھ کروڑ حجاں. وہ معاشوا کو بھول جاتے ہیں نا، ان کا مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے. یہ تو برابر سر رستہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی مقصود تو نہیں ہوتا نا. مرشد مقصود نہیں ہوتا نا، مقصود تو اللہ کی ذات ہوتی ہے نا. یہ تو رہنمائی کرتا ہے نا، رستہ دکھاتا ہے نا. وہ بتاتا ہے یہ رستہ ادھر جاتا ہے، یہ عمل ادھر جاتا ہے، یہ عمل ادھر لے کے جاتا ہے. تقلید میں لگاتے ہیں نا، شخصی تقلید. اور وسیلہ پہ قائل کرتے ہیں، وابتغوا الوسیلہ تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ اس بات پہ لاتے ہیں. ابھی جو پڑھا نا، جس سے محبت و عشرت ان کے ساتھ ہوگا، وہ اس لاتے ہیں، وہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو پیغمبروں کے سارے پڑھ لو، جو ان کے ساتھ آئے ہیں نجات پا گئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بے شک ایمان نہیں تھا تو کامیاب نہیں ہو سکے، بے شک رشتہ داری میں بھی تھے. اس دنیا میں نسب پوچھا جاتا ہے، تو کون ہے، تیرے پیودا کی نہ کدھر رشتہ داری، کس قوم سے ہو، ادھر نسبت پوچھی جائے گی. نسبتوں کا یا کرو. نسب عدل صلاح سے چلتا ہے، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتی. نسبت کو لے جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. جس سلاسل میں ہو جڑے ہوئے اس کو لاز نبھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں، اللہ تعالیٰ ہم کو سید المرسلین کے طفیل ان بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے. والسلام و آخر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا خیر کرو، ہمدرد بالعالمین.